ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب پوری کائنات کا مالک خالق ایک ہے تو یہ انسان دل سے اس کو تسلیم کرے کہ میں صرف تیرا ہوں، کسی کا نہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس کو تو سب ماننے کو تیار ہے بھائی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن جب اللہ خالق مالک ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے تو جاتا کہاں ہے؟ ایسا ضرور تو جاتا کہاں ہے انسان؟ اور اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تیرے دماغ میں بات نہیں سماتی تو پھر امام انسانیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پھر ایمان کو سیکھ، ایمان کی حقیقت کو بھی سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کہ اس دل کی جھانک سوائے اللہ کے کس طرف جائے گا۔ یہ دل اس طرح سے اللہ کو پہچان لے کہ یہ سمجھ لے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو میں جاؤں کسی کے پاس کو، اور جب تک جھانکتا ہے کسی اور کو تو ایمان کی بڑھاوا نہیں لگی ہے۔ اسے میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، میں نے کہا جتنی تحریکیں چلتی ہیں نا، کوئی اکثریت کہتا ہے کہ اکثریت ساتھ ہو جائے گی تو کام بن جائے گا، کوئی کہتا ہے مال ساتھ ہو جائے گا تو کام بن جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ وسائل ہاتھ میں آ جائے تو کام بن جائے گا، کوئی تحریک اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ساتھ ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ مائیت الہی جو ایمان کی بنیاد ہے کہ میں صرف اس کو ہوں اور اس کو ساتھ لے کر چلوں گا، اس کا ذہن سے تصور ایسا ختم ہوا ہے کہ کافر ہو، مسلمان ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، سب کے سب کا دماغ سے بالکل یہ ذہن سے نکل گیا ہے کہ اصل چیز وہ اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ تو ایمان کی حقیقت اللہ نے خود بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے اور سارے عالم کا خالق میں ہوں، پوری کائنات میری ہے، تو ایسا تذہون پھر تو دوسروں کو چھانٹتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے؟ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے وہ بات کہی جو حکومت والے کہا کرتے ہیں، ان بیچارے حکومت والوں کے پاس جو ہے کچھ ہوتا نہیں، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ آج عالم میں کبھی مستونی کہ میں جیل خانے میں ڈلوا دوں گا، جیل خانے میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمت کر، ہمت کر، ہمت ہے تو ہمت کر۔ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، وہ تو ظالم اور جبار ہے، آدمی کو لٹا کر اس کے اندر کیڑے ٹھوک دیتا ہے، فرعون سے لوٹا آپ اس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ قال لا تخافا، ڈرو نہیں، میں بھیج نہیں رہا، اننی معکما، میں ساتھ چل رہا ہوں۔ ہماری نزدیک اللہ کی مائیت کوئی چیز ہے، ہم ہر غیر اللہ کی مائیت کی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کیا کوئی تفصیل نہیں۔ اللہ کی مائیت کوئی چیز ہے، یہ ذہن سے نکل گیا۔ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ پوری کائنات ایک کی ہے، ایک کی ہے، میں اس کو ہر قیمت میں ساتھ لے کر چلوں، چاہے سب کو چھوڑنا پڑے۔ وہ ایک ساتھ آ جائے، چاہے سب چلے جائیں، کام بن جائے گا، سب آ جائے وہ ایک ساتھ میں کام نہیں بنے۔ اس سے فرمایا ابراہیم ربو بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز میں امام سجدے میں ہو، آپ کھڑے ہوئے ہو، امام رکوع میں ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہو، ایسے چلے گا کام۔ اتنی جائے گا، پوری انسانیت کے آپ امام ہیں۔ قیامت میں آپ کو سامنے کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ جو ان کی ترتیب اور طریق پر ہے وہ انسان ہے، بات انسان نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، میں اس میں ایک دفعہ پڑھ کر گھبرا دیا کہ کوئی انسان دوزخ میں نہیں جائے گا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا جب آگے پڑھا تو انہوں نے لکھا کہ انسان کے لیے دوزخ بنائی نہیں گئی ہے، وہ تو انسان جب انسانیت پر نہیں ہوگا تو وہ کباڑ ہے، کباڑ کو جلانے کے لیے اللہ نے جگہ رکھی ہے، وہ کباڑ کو آپ بھی جلاتے ہیں، اللہ بھی جلائے گا، اس میں کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ بمنزل روح کے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ اس کو نہیں کہتے تھے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کا خالق اللہ کو، اس کو نہیں کہتے۔
ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آ جائے اور یہ جم کر آ جائے، اس میں کوئی تردد، کوئی دو چیز باقی نہ رہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے، وہ میرا مطلوب اور مقصود ہے، اور میں صرف اس کا بن کر چلوں گا، کسی کا نہیں چلوں گا۔